السلام علیکم ناظرین کرام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کرے، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ یاد رکھے، خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضروریات کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیری رات میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب یا مفلس کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری توہین کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ اور پھر جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل سخت سے پاک ہو۔ بہترین شریعت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جب تم بے وجہ توڑے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی تمہاری زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔
مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کے آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرو۔ سونار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سونار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ پردہ فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ نمبر 5، قصاب کے حوالے مت کرنا، کیونکہ اس کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے لوگوں، مجھے تم پر 2 چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ تھوڑے میں خوش رہنا سیکھو، کیونکہ اس سے زیادہ کی چاہت تم سے تمہارا سکون چھین لیتی ہے۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے تم سجدوں میں کثرت سے دعا مانگا کرو۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ تمہاری نیت کا آزمائش اس وقت ہوتا ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ دنیا میں ہزاریں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں اگر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی
تو میں اور بھی خوش ہو جاتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ جو بہت اچھا لگے اس سے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ اور نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکو۔ نمبر 1، والدین۔ نمبر 2، بچہ۔ نمبر 3، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی سے ایک یہودی نے سوال کیا، یہودی مردے جلاتے ہیں اور مسلمان مردے دفناتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے، کیونکہ زبان سے شخص خود کا ظرف دکھا سکتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ انسانیت کا بہت بڑا خزانہ اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لو یا چاہے تو دل توڑ دو۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا، اس نے رب سے کہا، تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے، تو کیا وہ تمہارے تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہارے روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنے خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزر رہا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔
سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسانوں کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔